سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حسینی سادات میں سے ہیں اور نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے بھی حسینی ہیں اور والد کی طرف سے بھی حسینی ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد بخارا سے ہجرت کر کے لاہور، پھر لاہور سے دلی اور دلی سے بدایوں تشریف لے گئے اور بدایوں شریف کے اندر ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ننیال اور ددیال دونوں طرف سے آلہ، نانک دادک ولوں اچا تے سچا حسبو نسبو۔ اور آپ کے سلسلہ نسب کی ایک خاص اور کمال بات یہ ہے کہ آپ کے سلسلہ نسب میں 11 کے 11 ائمہ اہل بیت اطہار کا نام آتا ہے۔ یہ سعادت شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ آپ دیکھیں جتنے بھی حسنی حسینی سادات ہیں، اگر امام سیدنا مولا علی سے امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ سے ان کا سلسلہ نسب کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کوئی امام حسین تک امام حسین سے کسی اور طرف چلا جاتا ہے، لیکن آپ وہ کمال حسین سید ہیں کہ امام سیدنا مولا علی سے امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات، آپ سے امام زین العابدین سے امام محمد باقر، امام محمد باقر سے حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام موسیٰ کاظم سے حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی رضا سے حضرت امام محمد تقی، امام محمد تقی سے امام محمد نقی، امام نقی سے امام حسن عسکری، اور آگے 18 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین لجپال سرکار تک پہنچتا ہے۔ اور آپ وہ کمال ہیں کہ تمام کے تمام ائمہ اہل بیت اطہار آپ کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، صاحب زیر گھرانہ اتنا عالی، 5 سال کی عمر گرامی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ صاحب زیر ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے امتحان لینے ہوتے ہیں، جن کو بڑی بڑی شانیں عطا فرمانی ہوتی ہیں، پھر رب کائنات ان سے امتحان بھی بڑے لیتا ہے۔ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ پھر والدہ ماجدہ اور آپ کی ایک بہن، دونوں کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ زلیخا بی بی آپ نے کی، اور جس انداز سے کی زمانہ آج بھی آپ کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ پہلے ابتدا میں بدایوں شریف کے اندر ہی آپ نے علم حاصل کیا، والدہ ماجدہ سے پڑھا، اور پھر وہیں مقامی علماء، بڑے بڑے علماء سے آپ نے زانو تلمس طے کیا، اور پہلی دستار آپ کی بدایوں کے اندر قدوری شریف کو مکمل کرنے پر آپ کے اساتذہ کرام نے کی تھی، اور وہ دستار بھی کمال دستار تھی جو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی، اور آپ کی دستار بندی کی گئی۔ پھر 16 سال کی عمر میں آپ دلی تشریف لے کر آئے، والدہ، بہن اور آپ مسافر سید، اللہ اکبر، کبھی کہیں ڈیرا، کبھی کہیں ڈیرا، کبھی کہیں رہائش، وہاں سے نکالے گئے، چلتے چلتے اتنے مکان بدلے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دلی میں جب تک سلطان المشائخ رہے کوئی ایک ٹھکانہ نہ تھا، لیکن آپ نے علم ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ اتنا علم پڑا دلی کی سرزمین پر آپ کا لقب پڑ گیا محفل شکن شیخ الاسلام خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء۔ اللہ اکبر، لقب پڑ گیا محفل شکن، اتنا علم پڑا۔ اور پھر علم کے بعد ایک دن حضرت
نجیب الدین متوکل یہ بھائی تھے حضرت زہد الانبیاء گنج شکر فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی وساطت سے جب حضور شیخ العالم خواجہ بابا فرید علیہ رحمہ کا تعارف ہوا تو پہلا تعارف بس نام سنا تھا، ایسی دل میں لگن لگی، ایسا غائبانہ عشق ہوا. ابھی دلی میں پڑھ رہے ہیں اور زہد الانبیاء گنج شکر فرید سے عشق اس حد تک بڑھا کہ نماز کا سلام پھرتا لوگ اللہ 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 کا ذکر کرتے اور آپ کرتے یا فرید یا فرید یا فرید. اللہ اکبر. اتنا عشق ہوا حضرت زہد الانبیاء گنج شکر فرید سے کہ آپ یہاں تک کہ مشہور ہو گئے طالب علموں کے درمیان کہ اگر کسی نے کوئی کام کروانا ہو تو گنج شکر فرید کا نام لو، یہ نظام الدین مشکل سے مشکل کام بھی ان کے نام پہ کر دے گا. ایسا عشق کیا بابا صاحب سے، پڑھتے رہے. پھر وقت آیا کہ حضرت نجیب الدین متوکل سے عرض کیا کہ مجھے کسی طرح بابا فرید کے پاس بھیجا جائے. اور جب ایک قافلہ جا رہا تھا اس کے ساتھ آپ یہاں آئے. یہ ایک لمبی داستان ہے کہ کس مشکل حالات میں آپ وہاں پہنچے اور پھر جیسے زہد الانبیاء گنج شکر فرید نے نوازا اور پھر جیسے آپ نے ان کا تزکیہ تصفیہ اور علم کی پیاس اور تصوف کی پیاس بجھائی اور پھر جیسے آپ نے ان کو سلطان المشائخ محبوب الہی بنایا، پھر زمانے میں آپ کی وہ دھوم مچی کہ آج بھی صدیاں گزر گئی دنیا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کر رہی ہے.